سورہ مائدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینے والا معجزہ تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس معجزے کے متعلق تھوڑی سی ڈیٹیلز لازماً دوں۔ پہلا مردہ ایک لڑکی کا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے زندہ کیا اور وہ قبر سے باہر نکلی تو اس وقت وہ اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہی تھی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اسے 3 آوازیں آئی تھیں۔ پہلی آواز پر اس کے جسم کے اعضاء آپس میں جڑے، دوسری آواز پر اس کے جسم میں روح ڈال دی گئی، اور تیسری آواز پر خوف کے مارے کہ کہیں یہ قیامت کی چیخ تو نہیں، اس لڑکی کے بال، اس کی پلکیں اور اس کی ابروئیں تک سفید ہو گئی تھی۔ اس کی قبر میں حرکت ہوئی اور وہ خوف سے اپنے بال جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکل آئی۔ دوسرا مردہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کا تھا۔ یہ واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کسی ایسے آدمی کو زندہ کریں جو ہمیں نوح کی کشتی کے متعلق بتائے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے ایک ڈھیر پر گئے، اس میں سے ایک مٹھی مٹی کی لی اور کہا کہ یہ نوح کے بیٹے حام کی مٹی ہے۔ اس کے بعد مٹی کے اس ڈھیر پر اپنی لاٹھی ماری اور اللہ کے حکم سے اسے اٹھ کھڑے ہونے کا کہا، اور تب اس مٹی سے ایک بوڑھا آدمی اپنے بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ ایسی ہی حالت میں مرے تھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مرا تو جوانی کی حالت میں تھا، لیکن میں یہ سمجھا کہ شاید آج قیامت کا دن ہے، اس لیے اس کے خوف سے مجھ پر بڑھاپا آ گیا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس کے جانوروں کے متعلق پوچھا۔ جب وہ سارا واقعہ سنا چکا تو حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اسے اپنے ساتھ گھر لے جائیں تاکہ ہم اس کے ساتھ اور بھی باتیں کر سکیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے، حالانکہ اس کا رزق اس دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنی اصل حالت میں واپس لوٹ جانے کا کہہ دیا۔ تیسرا مردہ یہودیوں کے بڑے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا تھا، جس کے متعلق صدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو صالح، ابو مالک اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رپورٹ کیا کہ جس وقت اس شخص کو دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے اسے زندہ کیا، اور وہاں موجود تمام لوگوں نے یہ ہیبت زدہ منظر دیکھا۔ البتہ اہل کتاب کے ہاں ایک چوتھا نام بھی ملتا ہے، جس کے متعلق میں آپ کو آخر میں بتانا چاہتا تھا، اور اس کا نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ لازر نام کا ایک شخص، جسے 8ویں صدی کے اسکالر طبری اور 10ویں صدی کے اسکالر الثعلبی نے بھی آزر یا لازر کے نام سے ہی رپورٹ کیا۔ ماڈرن کلچر میں لازر یا لازرس کی ٹرم بڑی مشہور ہے، اور سائنٹیفک کمیونٹی میں لازرس کا نام کئی ایک جگہ ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ناممکن کے بعد ممکن ہو جائیں۔ مثلا نیوزی لینڈ میں ٹاکشی نامی ایک پرندے کی قسم رہتی ہے، جسے آخری دفعہ 1898 میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد 50 سال تک وہ سپیشیز دوبارہ کسی کو نظر نہیں آئی۔ ڈھونڈنے کی کئی کوششیں ہوئیں، لیکن پورے نیوزی لینڈ میں ایک بھی ٹاکشی نہیں ملا، یہاں تک کہ بالآخر اسے ایک معدوم ہو چکی نسل ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لیکن 1948 میں نیوزی لینڈ میں ایک بار پھر سے اس پرندے کی دریافت ہو گئی، اور تب سے سائنٹیفک کمیونٹی میں ٹاکشی کو لازرس ٹیکسون کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی قسم، ایک ایسا جانور جو مردہ سمجھے جانے کے بعد پھر سے زندگی بن کر سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے اس معجزے، یعنی مردوں کو زندہ کرنے والے معجزے کے پیچھے دراصل ایک وجہ تھی، اور اس وجہ کے لیے میں آپ کے سامنے گریکو رومن پیریڈ کی کچھ بہت خاص باتیں رکھنے والا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا کہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی تھی۔ رومنز، یونانی، انڈینز اور عرب کلچرز تیزی سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے، ایک دوسرے کے علوم حاصل کر رہے تھے، اور اس وقت جو علم سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ایکسچینج ہو رہا تھا وہ میڈیسنز کا علم تھا۔ رومنز، جو کہ اس وقت دنیا کی ایک بڑی ملٹری پاور بھی تھے، مصر اور یونان سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میڈیسن کے مختلف علوم اکٹھے کر رہے تھے، کیونکہ میڈیکل کا علم اس وقت تقریباً نیا تھا۔ اگرچہ 2 دریاؤں کے درمیان رہنے والے یعنی میسوپوٹامینز میڈیسنز پر کام کر چکے تھے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ہاں میڈیکل سائنسز اور جادو کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔
وہ جادو کو بھی اتنی ہی ریئل سائنس مانتے تھے جتنی میڈیکل سائنس کو۔ اسی طرح ایجپشنز یعنی قدیم مصری بھی میڈیکل سائنس کو کافی حد تک سمجھ چکے تھے، بلکہ ہیروڈوٹس، جس کا میں نے آپ کے ساتھ کئی بار ذکر کیا ہے، وہ لکھتا ہے کہ مصری سب سے صحت مند لوگ ہیں، بلکہ مصر سے ملنے والی 2800 سال پرانی کاہن پاپائرس، اس پر خواتین سے متعلق 34 مختلف امراض اور ان کے علاج کے طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ انفیکٹ یہ پاپائرس انسانی تاریخ کا سب سے پرانا میڈیکل ٹیکسٹ ہے۔ لیکن ایک مسئلے کے ساتھ کہ چاہے میسوپوٹامینز ہوں یا مصری، وہ ریئل میڈیکل سائنس اور جادو میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ جب ان کا کوئی شخص بیمار ہوتا تو نہ صرف وہ لوگ میڈیسن کا استعمال کرتے بلکہ جادو منتر اور خوابوں کو بھی طریقہ علاج مانتے تھے۔ لیکن جس میڈیکل سائنس کو آج میں اور آپ جانتے ہیں، اس کی باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 370 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو روم میں کام کرنے والے یونانی فزیشنز کے بارے میں بتایا تھا۔ انہی فزیشنز میں سے ایک کا نام ہپوکریٹس تھا، جسے آج ہم ماڈرن میڈیسن کا باپ کہتے ہیں۔ ہپوکریٹس نے ایک کتاب لکھی تھی، ہپوکریٹک کورپس، جس کے اندر اس نے 70 قسم کی مختلف میڈیکل ریسرچز لکھی تھی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہپوکریٹس نے کینسر، جلد کی بیماریوں اور دائمی بیماریوں کو کیٹیگرائز کیا تھا، اور یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے دل کی اور پھیپھڑوں کی سرجری کی تھی۔ انفیکٹ آپ میں سے کئی لوگ مجھ سے زیادہ میڈیسن کی معلومات رکھتے ہوں گے، اور آپ نے شاید ہپوکریٹک اوتھ کے بارے میں بھی سن رکھا ہوگا، یعنی کہ وہ حلف جو فزیشنز اور ڈاکٹرز اپنے پروفیشن کے سلسلے میں اٹھاتے ہیں کہ میں اپنے مریض کی صحت یابی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے مریض کی پرائیویسی کا خیال رکھوں گا۔ یہ ساری باتیں اس حلف کو سب سے پہلے ہپوکریٹس نے ہی لکھا تھا۔ ہپوکریٹس سے پہلے کے زمانے میں یہ ماننا بہت عام تھا کہ بیماری کسی خدا کے ناراض ہو جانے کی وجہ سے آتی ہے، اور ہپوکریٹس وہ پہلا شخص تھا جس نے آ کر یہ تاثر ختم کیا اور یہ بتایا کہ بیماریاں خداؤں کے ناراض ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ فطری وجوہات کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہپوکریٹس نے اپنی کتاب ہپوکریٹک کورپس میں یونان کے 19 بڑے فزیشنز کی ریسرچز کو بھی شامل کیا تھا، جس میں مختلف ریسرچ پیپرز، کتابیں، لیکچرز، نوٹس اور فلسفے کے متعلق مضامین شامل تھے۔ اور انہی ریسرچز میں تاریخ میں پہلی مرتبہ وینز اور آرٹریز کے درمیان فرق کیا گیا تھا کہ ان میں سے ایک پلسیٹ کرتی ہیں اور دوسری نہیں۔ دنیا کے دوسری طرف انڈیا اور چائنا میں بھی تقریباً یہی وہ وقت تھا جب انڈیا میں آیوروید کی پریکٹس اسٹیبلش ہو رہی تھی، جس میں انہوں نے 8 قسم کی دوائیوں کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ ہی پہلے کا وقت تھا جب چائنا میں ان کے قدیم ترین میڈیکل ریکارڈز یعنی ہوانگ ڈی نائجنگ لکھے جا رہے تھے، جس میں انہوں نے آکوپنکچر کے طریقہ علاج پر بات کی تھی۔ اور حیرت کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 114 سال پہلے سلک روڈ نام کا ایک گلوبل ٹریڈ روٹ بنا تھا، جو پوری دنیا میں 6500 کلومیٹر پر پھیلا ایک تجارتی راستہ تھا، پھر جس کے ذریعے انڈیا اور چائنا کے میڈیکل علوم بھی رومن پاورز اور یروشلم کی طرف چلتے چلے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یروشلم سے صرف 3 صدیاں پہلے یونان کی میڈیکل سائنس میں ایک ایسا نام سامنے آیا جس سے میں اور آپ ہم سب واقف ہیں، ایرسٹوٹل، ارسطو، وہ پہلا شخص کہ جس نے زوالوجی کو پہلی مرتبہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اسٹڈی کیا۔ اس نے یونان کے ایک جزیرے لیسبوس کو وزٹ کیا تھا، اور وہاں اس نے ایک چیز نوٹس کی کہ اگر آکٹوپس کو چھیڑا جائے تو وہ فوراً اپنا رنگ بدلتا ہے۔ اسی آبزرویشن نے ایرسٹوٹل کے شوق کو ابھارا تھا، اور پھر اس نے اگلے 2 سال لیسبوس میں گزارے، اور اس دوران اس نے 500 قسم کے پرندوں، جانوروں اور مچھلیوں پر اپنی آبزرویشنز ریکارڈ کی، 100 سے زائد جانوروں کی اناٹمی ڈسکرائب کی، اور اپنی مشہور کتاب ہسٹوریا اینیمالیم لکھی تھی، جس کے اندر اس نے بہت سی ڈرائنگز بھی بنائی تھیں جو آج بدقسمتی سے کھو چکی ہیں۔ ایرسٹوٹل جیسا کام پورے یونان میں کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن اس کی تمام تر ریسرچ اس کا صرف آج 25% حصہ ہی بچ سکا ہے۔ بہرحال اگلے 1900 سال تک ارسطو کی ریسرچ سے میڈیکل سائنس کے بہت سے طالب علم فائدہ اٹھاتے رہے ہیں،
اور ان میں سے کئی نام مسلمانوں کے بھی ہیں۔ مثلا 9ویں صدی میں الجاحظ نے جو کتاب الحیوان لکھی تھی، اس میں ارسطو کے کام سے ہوئی انسپریشن صاف نظر آتی ہے۔ بلکہ ارسطو کی اس کتاب کا ذکر 8ویں صدی میں الکندی نے بھی کیا تھا۔ پھر ابن سینا نے اپنی کتاب الشفا میں بھی ارسطو کے میڈیکل ورک کا ذکر کیا، اور ابن رشد، ابن باجہ نے بھی اپنی ریسرچز میں ارسطو کو کریڈٹ دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 2 صدیاں پہلے ایک اور یونانی نام گیلن سامنے آیا تھا، جس نے اپنے سے پہلے تک کے تمام میڈیکل علم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، اور اس کے کیے تجربات میں سے کچھ تجربات ایسے تھے جو اس وقت سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے، مثلا جانوروں کی ڈائسیکشن۔ اور یہ وہ وقت تھا جب یونانی، رومن، انڈین اور چائنیز میڈیسن یعنی بیالوجی دنیا کی زبان بن چکی تھی۔ رومنز انہی ایکسپرٹس کو روم یعنی دنیا کی سپر پاور کی نیشنلٹیز دے رہے تھے۔ چائنیز اور انڈینز سلک روڈ کے ذریعے اپنے اپنے میڈیکل علوم رومن پاورز کے پاس لے کے جا رہے تھے۔ یونان کے فزیشنز دنیا میں اعلیٰ مرتبے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، جن کی میڈیکل ریسرچز نے اگلے 1900 سال تک میڈیکل سٹوڈنٹس کو پڑھانا تھا۔ اور جب دنیا کی 4 بڑی تہذیبیں انسان کے جسم اور میڈیکل سائنس میں ترقی کر رہی تھیں، تو یہ وہ وقت تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے عیسیٰ ابن مریم کو یہ معجزہ دے دیا کہ وہ مٹی کے ایک ڈھیر پر کھڑے ہوتے اور کہتے کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، اور 4 تہذیبوں کی میڈیکل سائنسز کے تمام اصولوں کو توڑتے ہوئے قبر کا وہ انسان اپنے بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوتا۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے کہ جنہیں یہ معبود مانتے ہیں، کیا وہ زندہ کرتے ہیں؟ سچ کہوں تو میں آج تک یہی سمجھنا آیا تھا کہ یہ آیت بتوں کے لیے اسپیسیفک ہے، کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ انہیں زندہ اور زندگی دینے اور موت دینے کا ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن 2000 سال پہلے کی دنیا کو سمجھنے کے بعد اب میں سوچتا ہوں کہ ان 4 بڑی تہذیبوں نے میڈیکل سائنسز کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ رومن پاور اس معبود کے لیے یونان اور مصر فتح کر رہی تھی، لیکن کیا ان کے معبود یعنی میڈیکل سائنس اپنی معراج حاصل کر سکی تھی؟ کیا ان کا معبود مردوں کو زندہ کر سکا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہاں تک کہ آج 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ چیلنج کبھی پورا نہیں ہو سکا، اور نہ ہی یہ کبھی ہو سکے گا، کیونکہ یہ ایک معجزہ تھا۔ لیکن اس معجزے کے پیچھے کون تھا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزے اپنی مرضی سے کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو سورہ آل عمران میں ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک صرف آدم جیسی ہے، کہ جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو سورہ نساء میں ہے کہ وہ تو اللہ کے صرف ایک رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو سورہ زخرف میں ہے کہ عیسیٰ محض ایک بندے ہی ہیں جن پر ہم نے احسان کر دیا۔ اس معجزے کے کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام بھی کم بِإِذْنِ اللہ ہی کہتے تھے۔ وہی عیسیٰ جن کے متعلق سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا کہ تم میرے حکم سے مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے۔ زندگی دینے کی یہ صلاحیت صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ جس کے متعلق سورہ غافر میں ہے کہ وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ جس کے متعلق سورہ کاف میں ہے کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ جس کے متعلق سورہ عبس میں ہے کہ جب چاہے گا انسان کو زندہ کر دے گا۔ جس کے متعلق سورہ توبہ میں ہے کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور سوائے اس کے تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ جس کے متعلق سورہ یونس میں ہے کہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور پھر اس کا جواب سورہ روم میں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ۔ سورہ غافر، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اسے ہی پکارو جو رب العالمین ہے۔ سورہ فرقان،
وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ ہے جسے کبھی موت نہیں۔ تم تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہو۔ وہی اللہ رب ذوالجلال والاکرام جس کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت الکرسی شروع ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا قائم رکھنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس برے طریقے سے ریجیکٹ کرنا بنی اسرائیل یا یہودیوں کا وہ دوسرا بڑا فساد تھا کہ پھر جس کی انہیں سزا ملی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 30 سال بعد ایک مرتبہ پھر سے رومن جنرل ٹائٹس سیزر نے یروشلم پہ حملہ کر دیا، اور یروشلم کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے قبلہ و کعبہ کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ایسا تباہ کیا کہ آج 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا قبلہ گرا پڑا ہے، اور جس کی صرف ایک دیوار بچ پائی ہے، دی ویسٹرن وال، جس کے سامنے یہودی کھڑے ہو کے روتے ہیں، توریت پڑھتے ہیں اور اپنے قبلے کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس مرتبہ تو حملہ آوروں نے ہیکل کا ملبہ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے روم میں بنا ہوا کولوسیم دیکھا ہوگا۔ اس کولوسیم پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ 79 عیسوی میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 50 سال بعد، کولوسیم بنانے کے لیے پتھر اور سامان بھی سیکنڈ ٹیمپل کا ہی استعمال ہوا تھا۔ رومنز نے نہ صرف یہودیوں کا قبلہ تباہ کیا بلکہ انہیں اپنے گھر یروشلم سے بھی بے دخل کر دیا، اور یہودیوں کا وہ ڈایاسپورا شروع ہوا جو پھر 2000 سال بعد صرف 75 سال پہلے ختم ہوا، جب یہودی آہستہ آہستہ دوبارہ سے یروشلم میں آباد ہونا شروع ہوئے۔ اس وقت تو یہاں تک بھی ہوا تھا کہ ہیڈرین نامی ایک رومن حکمران نے یروشلم کا نام بھی بدل دیا تھا اور اس کا نام ایلیا رکھ دیا تھا۔ بیسیکلی یہی وہ وجہ ہے کہ اکثر ہم اسے مسجد ایلیا بھی کہتے ہیں، اور یہ حرکت یہودیوں کی بے عزتی کرنے اور یہودیوں کی زندگی سے یروشلم کا نام مکمل طور پر نکالنے کے لیے جان بوجھ کر کی گئی تھی، اور 400 سال کے اندر اندر یروشلم میں یہودیوں کے داخلے پر ہی پابندی لگ دی۔ بنی اسرائیل بے گھر ہو گئے تھے، حتیٰ کہ پھر 637 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم فتح کیا، تو اس وقت سوفرونیس نامی ایک عیسائی پادری ہچکچاتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیمپل ماؤنٹ تک لے کر آیا تھا، اور پھر کعب بن احبار جو کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے پھر بیت المقدس کی اس چٹان کی نشاندہی کی کہ یہ وہ چٹان ہے، پھر جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے صاف کیا، اور یہودیوں پر ان کا سب سے بڑا احسان کیا کہ وہ یروشلم اپنی عبادات کے لیے آ سکتے ہیں۔ تب سے لے کر آج تک بیت المقدس مسلمانوں ہی کے پاس ہے۔ آنے والے سالوں میں اس کا مستقبل کیا ہوگا وہ ایک علیحدہ چیپٹر کا ٹاپک ہے، کیونکہ بیت المقدس نے آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا رول پلے کرنا ہے، اور اسی لیے میں نے بیت المقدس کے مستقبل کو ہونے والے واقعات کی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ لیکن ان 2 چیپٹرز کے شروع میں ہی میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سنائی تھی کہ تم لوگ اپنے سے پہلے کے لوگوں کی پیروی ضرور کرو گے، بازو پر بازو، بالشت پر بالشت اور ہاتھ بھر ہاتھ، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا تھا تو تم بھی ضرور گھسو گے، اور اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدفعلی کی تھی تو تم بھی ضرور کرو گے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون؟ ذرا سوچئے کہ ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے بھی وہی بد عہدیاں نہیں کی جو انہوں نے کی تھی؟ اور ان بد عہدیوں کے باوجود کیا ہم بھی ویسا ہی نہیں سمجھتے جیسا وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو لاڈلے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ بالکل ویسے جیسے وہ سوچتے تھے۔ آپ کو سورہ اسراء کی وہ آیت یاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں بڑا ہی زبردست فساد کرو گے، اور بنی اسرائیل نے ویسا ہی کیا، اور دونوں مرتبہ ان پر بڑے ہی ظالم لوگ مسلط کیے گئے، وہ ظالم لوگ جو بنی اسرائیل کی آہ و بکا تک نہیں سنتے تھے، وہی بنی اسرائیل جن کے نقش قدم پر مسلمان بھی چلے۔ اور اب ان آیات کے فوراً بعد والی آیت کو دیکھیں اور غور کریں کہ یہ تنبیہ ہر انسان کے لیے ہے کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، لیکن اگر تم پھر سے وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور منکرین کی قید صرف جہنم ہے۔